درود شریف کے فضائل بے شمار ہے، جس کو بیان کرنے سے زبان عاجز و قاصر ہے۔ مشکا شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس بندے کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ غور کیجئے، جو عاشق رسول روزانہ 100 مرتبہ 100 بار درود شریف پڑھتا ہے، اس پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور 1000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری عمر یہ عمل جاری رکھے تو بے شمار نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گے، بے شمار رحمتوں کا نزول ہوگا اور بے شمار درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن آپ اپنے محبوب سے زیادہ قریب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن پیارے حبیب کی قربت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ شفقت نصیب ہو، تو آج سے زیادہ وہ اپنے حبیب پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے ایک مرتبہ بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں مٹھاس، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی عاجزانہ طور پر عرض کرتی ہے، یا حبیب اللہ، ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں اور انوکھے قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس ہوتے ہیں اور وہاں تمام شہد کی مکھیاں اس جگہ پر اپنے چھتوں میں رس کو جماتی ہیں اور وہیں پر شہد بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شہد کی مکھی، تو سچ بتا کہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے اور شہد میں مٹھاس ہوتا ہے، تو پھیکا پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھی مؤدبانہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ جب تم اپنے باغوں سے اپنے چھتوں میں واپس ہونے لگو تو راستے میں میرے پیارے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم واپس ہوتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ اس درود کی برکت سے اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے، برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے، شفا بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر ہم بھی درود شریف کو کثرت سے پڑھیں گے تو ہماری روح کی پھیکی عبادت میں مقبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ درود شریف کی برکت سے ہماری عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی اور درود شریف کی برکت سے ہمیں روحانی جسمانی شفا مل جائے گی۔ فائدے، درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں جو حساب سے باہر ہے۔ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، نجات ملتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، دل میں رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل و جان کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکی سے نجات ملتی ہے، موت سکرات میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، بھولے ہوئی چیز یاد آتی ہے، درود پڑھنے والے کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والا دنیا و آخرت میں خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ بھی درود شریف پڑھ کر اپنے آپ خوش نصیب بنائیے۔ درود کی برکت سے نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پسلی سے ماں حوا کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی ہی سے ہماری ماں حوا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حوا کو دیکھتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو شہوت پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ ارشاد باری ہوا، اے آدم اس کا مہر کیا ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم
میں کیا مہر ادا کروں؟ میرے پاس مال و زر نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس دھن و دولت نہیں ہے۔ ارشاد باری ہوا، اے آدم، تم پیدا ہوتی ہی عرش عظیم پر ایک نام لکھا ہوا دیکھے تھے۔ میں نے تم کو بتایا تھا کہ میرے محبوب کا نام تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے خالق کائنات، کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تو میں نے تم کو جواب دیا تھا، ہاں آدم، یہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے آدم، میرے اس حبیب پر 10 بار درود پڑھ دو تو مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں اگر تیرے محبوب پر 10 بار درود پڑھ دوں تو کیا میرا نکاح ہوا کے ساتھ ہوگا؟ ارشاد باری ہوا، ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ فرمایا۔ پڑھنے والے کا احترام، جو شخص میرے پیارے حبیب پر درود پڑھتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے، سبھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، درندے بھی درود پڑھنے والے کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایک ولی کامل حضرت ابو حسن شاذلی ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، دن ختم ہو جانے کے بعد جب رات آئی تو وہ جگہ کافی خطرناک تھی، چاروں طرف درندے مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آ رہے تھے، تو میں اونچی جگہ بیٹھ گیا اور کہا، خدا کی قسم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب درود شریف پڑھ لیا تو کسی درندے نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی اور میں آرام سے رات بسر کیا۔ دیکھ لیا آپ نے درود کی برکت سے درندے سے محفوظ رہے۔